بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کائنات کے مالک کی حمد، اس کی نعمتوں کا اعتراف اور اس کا یہ حق کہ گن گائے جائیں تو صرف اسی کے ہی گائے جائیں۔ اچھا، یہاں پر ایک مضمون ہے لیکن اس کو ہم مؤخر کر رہے ہیں جب ہم تکبیر کے اوپر جائیں گے کہ دنیا میں اصل میں جو نئی چیزیں آئی ہیں نا، جن چیزوں نے زمین آسمان کے مالک کو باقاعدہ طور پر ریپلیس کیا ہے، اچھا تو وہ جو مضامین ہیں سارے کہ اس کے گن گائے جائیں، ان چیزوں کے گن گائے جائیں، تو دراصل یہ حمد کی ریپلیسمنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، حمد کی ریپلیسمنٹ جو نہیں ہے، وہ حمد ان کے لیے چلی گئی ہے۔ تو حمد کے معاملے میں اللہ کو معاذ اللہ ریپلیس کر کے تو اس کی جگہ کچھ مخلوقات کو لے آیا گیا ہے، لیکن اس مضمون کو تو انشاءاللہ العزیز ہم تھوڑا سا مؤخر کر رہے ہیں۔ حمد سے جو برعکس صورت حال ہے، اس کے لیے بعض اہل علم میں ایک لفظ استعمال کیا ہے، وہ ہے جحود۔ اگر آپ کو یاد ہو، پچھلے کسی مجلس میں کفر کی اقسام جب ہم نے بیان کی تھی تو اس میں ایک کفر جحود تھا۔ تھوڑا یہاں ہم ذکر کرتے چلیں کہ حمد ہے ایک چیز ہے اور اس کے ساتھ شکر ایک چیز ہے۔ حمد اور شکر جو ہے نا بہت زیادہ اوور لیپ کرتے ہیں، دو زبردست عبادتیں ہیں اور دو بہت بڑے اللہ کے حق ہے بندے کے اوپر۔ ایک ہے اس کی حمد اور دوسرا ہے اس کا شکر۔ اچھا، حمد خاصا سارا جو حمد کا مضمون ہے وہ دراصل شکر ہی کا مضمون ہے، اور جو شکر کا مضمون ہے وہ حمد ہی کا مضمون ہے۔ اہل علم نے کہا کہ ان دونوں کے مابین عموم خصوص کا تعلق ہے، یہ کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، فی الحال ہم اس تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ شکر کا بہت بڑا ایریا جو ہے وہ حمد کے بہت بڑے ایریے کے ساتھ اکٹھا ہی ہے۔ اس وجہ سے آپ عموماً دیکھے ہوں گے کہ جب آپ کہتے ہیں شکر الحمدللہ، کیونکہ شکر جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ متعلق ہی ہے۔ شکر کا الٹ بھلا کیا ہے؟ شکر کا الٹ کہ ان تشکروا یرضہ لکم ولا تزر وازرۃ وزر اخری وان تکفروا، تو شکر کا الٹ ہے کفر یا کفران۔ ہمارے ہاں بھی اردو میں چلتا ہے کفران نعمت۔ ٹھیک ہے، اچھا تو یہ جو کفران ہے، بعض لوگوں نے کہا اچھا کفر اور کفران میں فرق ہے، چلیں کچھ فرق ہوگا۔ کہنے لگے جو کفران نعمت جو ہے وہ ملت سے خارج کرنے والی چیز نہیں، ہم نے کہا ڈیپینڈز اس مطلب میں کہ اس کے درجات ہیں۔ کفران نعمت کے بعض درجے ایسے ہیں کہ جن کے تک جا کر آدمی بلا شبہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور کفران نعمت کے بہت سارے رویے ہیں، بس اللہ ہم سبھی کو بچا کے رکھے کہ نعمتوں کی ناقدری کرنا اور نعمتوں کو کوئی شے نہ جاننا۔ اچھا تو وہ ٹھیک ہے، پھر مسلمان ہوتے ہوئے بھی آدمی سے وہ چیزیں سرزد ہو جاتی ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کفران نعمت کے مختلف درجے ہیں۔ اچھا تو ویسے تو وہ کفران بھی جو ہے وہ بڑی حد تک یہی مضمون ادا کرتا ہے جس کے لیے ہم نے کہا کہ بعض اہل علم نے جحود کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اچھا لیکن ہم جو ہے نا اس وقت یہی لفظ استعمال کریں گے۔ حمد کا مطلب ہے کائنات کے مالک کے کرشموں کے اوپر فدا ہوتے وقت اس کے لیے جو خوبی کے کلمات کہنا، اس کو حمد کہتے ہیں۔ اچھا، اس سے بالکل برعکس رویہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہے جحود۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کی قدرتیں، کرشمے، نعمتیں، احسانات، اعلیٰ خوبیاں جن کا بے حد و حساب ظہور ہوتا ہے ہر دم اس کائنات کے اندر، اچھا ان کو ہرگز کوئی توجہ نہ دینا اور اس پر جو ہے نا وہ مالک کے گن گانے والا کوئی رویہ اور کوئی تصور نہ رکھنا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے جحود، اور اس سے بڑا ظلم اور اس سے بڑی سرکشی اور اس سے بڑا کفر جو ہے وہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ البتہ جحود کو بھی اہل علم نے کہا کہ یہ دو قسمیں ہیں۔ جحود کہتے ہیں ایک ہے جحود کلی اور ایک ہے جحود جزئی۔ جحود کلی کہتے ہیں کہ جیسے فرعون کا جحود۔ اچھا، کیا فرعون کا جحود تھا؟ اب ذرا تصور کریں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کا مکالمہ ہو رہا ہے، قال فرعون وما رب العالمین۔ آپ عربی اگر تھوڑی بہت بھی جانتے ہوں، مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ
اللہ ہو، فرشتے ہوں، انسان ہوں، جن ہوں، اس کے لیے من کا لفظ چلتا ہے. آپ سمجھتے ہیں نا، من کا لفظ چلتا ہے. تو یعنی اصولاً مطلب اسے کہنا چاہیے تھا کہ من رب العالمین، رب العالمین کون ہوتا ہے. اچھا، من رب العالمین یعنی اس کا جحود دیکھیں اور اس کا تکبر دیکھیں. کہتا ہے کہ ما رب العالمین. آپ کو پتہ ہے ما جو ہے بنیادی طور پر غیر عاقل کے لیے یا جو ہے نا وہ جو یہ جمادات ہیں اس کے لیے بولا جاتا ہے. یہ دیوار ہو گئی، یہ پودا ہو گیا، یہ مطلب یہ چیزیں ہوں گی. ما ہادہ اور من ہادہ میں فرق کہتا ہے. وما رب العالمین، کہتا ہے رب العالمین ہوتا کیا ہے. مطلب تصور کر، رب العالمین ہوتا کیا ہے. اچھا، کل کی مجلس میں بھی ہم نے تھوڑا سا الحاد کی بات، اس دور کا جو تمرد ہے، جو سرکشی ہے زمین آسمان کے مالک کے مقابلے پر، وہ حقیقتاً کہتے ہیں کہ یہ فرعون پیچھے رہ جاتا ہے. فرعون اس سے بہت پیچھے رہ جاتا ہے. جو اس دور کا متکبر ہے وہ حقیقتاً اس کی زبان پر ہے کہ ما رب العالمین، کہ رب العالمین ہوتا کیا ہے. قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. وہی جو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، اور ان کے مابین جو کچھ تم کو نظر آتا ہے، ہر شے کا قبضہ رکھنے والا، اختیار رکھنے والا، ملکیت رکھنے والا وہ اللہ ہوتا ہے. ایسے تو کہتے ہیں. اچھا، دوسرا جو ہے کہتے ہیں کہ قارون کا جحود تھا. قارون کا جحود کیا تھا؟ اسے کہا گیا کہ دیکھ تو جو ہے مبتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا، یہ جو تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے سے تو آخرت کما لے، بندوبست کر لے. ہاں، دنیا سے بھی اپنا حصہ مت بھول. ولا تنس نصیبک واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغی الفساد فی الارض. اس مال، اس دولت، اس سارے جو ہے نا وسائل کے ذریعے سے زمین میں فساد کی صورتیں اختیار کرتا مت پھر. انہ لا یحب المفسدین، اللہ رب العزت کو فساد کرنے والے بالکل پسند نہیں ہیں. اچھا، اس نے کہا قال انما اوتیتہ علی علم، یہ میں نے اپنے زور بازو سے. آپ ذرا تصور، اس دور کا جو انسان ہے حقیقتاً اس کے اندر سے قارون کی یہ ایگزیکٹ یہ بات کس طرح پھوٹ کرنا. قال انما اوتیتہ علی علم. اچھا، یہ جو علم ہے آج کا یہ عربی میں سائنس کے لیے لفظ علم ہی بولا جاتا ہے. اچھا، تو وہ علم سے مراد اس کا جو ہے نا وہ علم نہیں ہے جو علم صالح ہوتا ہے یا علم نافع ہوتا ہے، بلکہ وہی علم جو اس کے خیال میں یہ جو اکنامکس کا جو علم ہوتا ہے، یہ جو معاشیات کا علم ہوتا ہے، اور یہ جو بزنس کا جو علم ہوتا ہے، جس کے اندر قارون کیا ہوتا ہے جو ماسٹر کیا ہے اس دور کی جاہلیت نے، تو وسائل کے اوپر بھروسہ کرنا اور اپنی محنت اور اپنی جو ہے نا منصوبہ بندی اور اپنی جو ہے نا وہ انتظامی صلاحیتوں پر بھروسہ کرنا اور سب کچھ کو جو ہے اس کے ساتھ جوڑنا. کل بھی کچھ اس مضمون کی ہم نے بات کی تھی کہ نعمتوں کی نسبت اللہ کی طرف کرنا حمد کا ایک بہت بڑا مضمون ہے. تو آج کا جو مضمون ہوا وہ یہ ہے کہ اس سے الٹ جو ہے نعمتوں کی نسبتیں اپنی محنتوں کی طرف کرنا، اپنی منصوبہ بندیوں کی طرف کرنا، اپنے اداروں کی طرف کرنا اور اپنے ساری ان چیزوں کی طرف کرنا، دراصل اللہ رب العزت کے ساتھ ایک بہت بڑا شرک ہے، ایک بہت بڑا کفر ہے. اور مصیبت یہ ہے کہ ہمارے جو ہے نا مذہبی طبقے اصل میں ایک اور قسم کے شرک کو، کیونکہ انہیں صدیوں تک اس کے ساتھ یہ ڈیل کرتے رہے ہیں، تو ان کے ذہن میں شرک کا وہی ایک تصور ہے. وہ بلا شبہ وہ شرک ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس شرک کو یہ شرک جو ہے وہ ریپلیس کر چکا ہے. اور اس کو اب کم از کم بھی شرک کے حوالے سے بیان کرنا بھی ہمارے اہل علم کے ہاں، بہت سارے اہل علم کے ہاں متروک ہو چکا ہوا ہے. اچھا، تو اب آپ کو جو ہے نا وہ جحود کا بھی علم ہو گیا ہے، اور جحود کے مقابلے پر پل پل پہ میں اس بات کو پھر ری انفورس کرنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے ایکسپریشنز میں، اپنے ایک آدمی نے دیکھیں مطلب یہ جو توحید کا پورا پیکج ہے، حقیقت یہ ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے آج سے کو 200 سال پہلے، اب تو خیر بہت اجاڑا ہو چکا ہے، یہ سرزمین حجاز کے اندر توحید کی بنیاد پر ایک پورا معاشرہ نئے سرے سے کھڑا کیا گیا تھا. معاشرے سے لے کر ریاست تک اللہ نے اس کے اندر بہت خیر رکھی ہوئی تھی. اچھا، وہ بندے نے باقاعدہ نوٹ کیا، میں نے تو مجھے اب یاد نہیں پڑتا، میں سعودی ایئر لائن سے سفر کیے بھی ہیں میں نے کئی بار، لیکن اس حوالے سے شاید میں نے غور نہیں کیا ہوگا. وہ بندہ کہنے لگا کہ
میں بیٹھا ہوں طیارے پر، تو وہ اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے، وہ عام طور پر وہ کر رہا ہوتا ہے نا کہ ہم جو ہے نا وہ اتنے بجے تک وہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو اتنے بجے سے اتنے منٹ میں ہم یہ پرواز ہوگی، اگر اللہ نے چاہا تو اتنے منٹ میں ہم مکمل کریں گے. کوئی دنیا کی ایئر لائن کرتی ہو، مجھے نہیں پتا آپ وہ کرتے ہوں یا آپ کچھ ہو گیا ہو اس کو، آج نہیں تو اللہ نہ کرے کل کو کچھ ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ یعنی یہ تصور ہے کہ اگر اللہ نے چاہا، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. وہ لہلہاتا باغ اس میں جو ہے تو سب سے پہلے تو نہیں انہوں نے کہا یہ میرے رب کی مشیت ہے، یہ میرے رب کی دین ہے، میرے رب کی عطا ہے، اور ساری قوت، قبضہ، طاقت، ہمت، توفیق، چیزوں کے اندر جو ہے نا پھل دینے کی ساری صلاحیت میرے رب کی پیدا کی. کوئی چھوٹی چیز ہے؟ یہ لگے ہوئے زراعت کرنے. اور ظالموں، وہ بیج سے پھوٹ کر کومپل نکلنا، ہر کومپل کا نکلنا ایک ایسا کرشمہ ہے، تم اس کو کبھی نہیں سمجھ سکتے. ایک ایک پودا عظمت کے گیت گا رہا ہے اللہ رب العزت کے. تو تم اللہ کے بندے کہاں سے ہو گیا؟ تو یہ جو ساری چیزیں نا، ان کو گیون جاننا کہتے ہیں اتنا بڑا کفر ہے اس دور کے انسان کا. نعمتوں کی بارشیں لگی ہیں اور وہ کہتے ہیں بس یہ ہے، ظالم ہیں. سبحان اللہ. تو اس ہاتھ کی، اس جو ہے دستے کاریگری کی مسلسل داد دینا. تو یہ ہے جب آپ 33 بار الحمدللہ 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 کہہ رہے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ریلیٹ کیا کریں. وہ ٹھیک ہے، وہ حمد مجمل ہے، کل ہم نے اس پر بات کی تھی. جب آپ صرف یہ کہتے ہیں نا تعریف اللہ کی، تعریف یہ ہے نا الحمدللہ الحمدللہ، سب تعریف اللہ کی، سب آپ 33 بار مسلسل یہ کہہ رہے ہیں سب تعریف اللہ کی، سب تعریف اللہ کی، سب تعریف اللہ کی، ورد پر لگے ہوئے ہیں. اچھا، لیکن یہ کہ تھوڑا سا نا اپنے آپ اس کو ریلیٹ کیا کریں نعمتوں کے اوپر، کرشموں کے اوپر، کائنات کے اندر حیرت انگیز جو واقعات ہو رہے ہیں اور اللہ رب العزت کی تدبیر اور اس کی رحمت سے ہو رہے ہیں. ان چیزوں کو ان کے ساتھ ریلیٹ کریں. کتنا کچھ کھا رہے ہیں اس کو ذہن پر وارد کیا کریں جب آپ کہتے ہیں تعریف اللہ کی، تعریف اللہ کی، تعریف اللہ کی. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں. تو ورنہ کیا ہوگا کہ آپ زبان سے الحمدللہ الحمدللہ کریں گے، تسبیح پھیر رہے ہوں گے، لیکن عملاً کیا ہوگا؟ عملاً آپ حالت جہود. میں آپ سے کروں، یہ اس دور کی، اس تہذیب کی اخص الخاص خاصیت ہے جحود. بے شمار پہلوؤں سے، یہ تو ہم نے حمد کے حوالے سے جحود کیا ہے نا، ورنہ یہ ہے کہ بے شمار پہلوؤں سے سب سے بڑا وصف شاید دور حاضر کی تہذیب کا، جو اس وقت آپ کے آرٹ سے لے کر، آپ کے ادب سے لے کر، آپ کے سوشل میڈیا سے لے کر، آپ کے نصابوں سے لے کر، آپ کی اکانومی تک اور آپ کی سماجیات تک ایک ایک چیز کے اندر بولتی ہے، ظہور کرتی ہے. آپ کہاں ہیں صاحب؟ آپ تو مسجدوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جو پڑھ رہے ہیں وہ عربی میں ہوتا ہے قرآن مجید وغیرہ. آپ تو اصلاً آپ رہ رہے ہیں ایک حالت جہود کے اندر، ایک تہذیبی طور پر ایک حالت جہود کے اندر رہ رہے ہیں. تو اس کے اندر ایمان، اس کے اندر جو چیزوں کا اصل حقدار ہے، پل پل پر اس کے حق کو ذکر کرنا. ٹھیک ہے، اس کے حق کو محسوس کرنا، بیان کرنا، ذکر کرنا. تو یہ ایک پورا ایک تہذیبی جو ہے نا ایک ریپلیسمنٹ ہوگی، ایک پورا تہذیبی انقلاب ہوگا کہ ایک شے کو ہٹا کر آپ اس کی جگہ پر ایک نئی سوچ، ایک نیا جو ہے نا طرز فکر لے کر آ رہے ہیں. اچھا، اب جب ہم نے یہ جان لیا کہ حمد جو ہے وہ کتنی بڑی حقیقت کا بیان ہے ہماری زندگیوں کے اندر، تو اب ہم آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بعض بیانات کی طرف کہ کیسا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو حقیقی حمد اگر کبھی نصیب ہوئی ہو. واقعتاً اللہ کی سچی تعریف کر لینا جس کو نصیب ہوا ہو، کیسی اعلیٰ سچی حقیقت کا بیان کر لیا ہے اس نے، اور کیسا اس نے جو ہے نا اپنے آپ کو مالک کی کو پسند آنے والا ایک عمل کر لیا ہے. اچھا، بہت ہی خوبصورت کچھ حدیث ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انعم اللہ علی عبد نعمتا، کوئی نعمت نہیں ہے جو اللہ نے اپنے بندے پر کبھی بھی کی ہو، فقال الحمدللہ، بس اس نے، یعنی مراد ہے کہ صحیح معنوں میں
اس نے اتنا کہہ دیا ہو کہ سب تعریف اللہ کی، الا کان الذی اعطاہ افضل مما اخذ. اچھا جو اس نے جو ہے نا، جو اس نے وہ ساری نعمتیں لی تھی نا، اس سے کہیں افضل وہ ہے جو اس نے اللہ کو پیش کیا ہے. سبحان اللہ. یعنی جو اللہ نے، اب یہاں پر نا ایک اشکال سا پیدا ہوتا ہے، بڑا خوبصورت اشکال بھی خوبصورت ہے، اور پھر اس کا جو جواب اہل علم نے دیا وہ بھی خوبصورت ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کو ہم اگلی حدیث جو ہے نا وہ اس میں بیان کر کے تو بعد میں ہم وہ کرتے ہیں. یہ بھی انس رضی اللہ عنہ سے ہی حدیث مروی ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان الدنیا كلها بحذافيرها بيد رجل من امتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر دنیا اپنے تمام پائی کیل کانٹے اور شے اکٹھی ہو کر پوری دنیا، اس کی دولت، اس کی سب آسائشیں میری امت کے صرف ایک ہی آدمی کے پاس آ جائیں کبھی. ایک بندے کے پاس جتنی پوری دنیا کے پاس دولت ہے نا، صرف ایک بندے کو بھی اگر کبھی مل جائے، ٹھیک ہے. ثم قال الحمدللہ، اور پھر اس نے اس پر صحیح معنی میں یہ کہہ دیا ہو کہ تعریف اللہ کی، لکانت الحمدللہ افضل من ذلک، اس کا یہ الحمدللہ بولنا اس ساری دولت سے افضل ہوگا. آپ ذرا تصور کر سکتے ہیں، اس کا الحمدللہ اس پر بول دینا اس پوری دنیا سے بہتر ہوگا. اچھا یہاں پر جو یہ پہلی بھی حدیث ہے میں نے آپ کو سنائی، یہ حدیث بھی سنی. اچھا اس پر ہے نا وہ ایک اشکال آیا کہ بھی یعنی بندے نے جو دیا ہے اللہ کو وہ افضل ہوا، یعنی اللہ نے دیا اس کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو اللہ نے اس کو دیا اور اتنا سارا دیا، اور اس کے مقابلے پر بندے نے جو اللہ کو پیش کیا، الحمدللہ، حمد اللہ کی، تعریف اللہ کی، تو جو بندے نے اللہ کو پیش کیا وہ افضل ہے. تو کہتے ہیں یہ سخت اشکال یہ ہے کہ بھی جو اللہ شے دے وہ کیسے ہوگا کہ وہ افضل نہ ہو، اور جو بندہ اللہ کو پیش کرے وہ افضل ہو. وہ کہتے ہیں جو اس کا جواب دینے والے پھر اہل علم نے کہتے ہیں اصل میں آپ سمجھے ہی نہیں بات کو. بات یہ ہے کہ وہ بھی اللہ نے دیا تھا، یہ الحمدللہ کہنا بھی اللہ نے اس کو دیا ہے. اللہ نے یہ جو اس کو دیا ہے نا، یہ جو اس نے دیا ہے اور اللہ سے لے کر اس نے اللہ ہی کو پیش کیا ہے، یہ اس سے افضل ہے. تو وہ کہتے ہیں تو اس لیے اچھا پھر اس میں جو ہے اہل علم نے کہا کہ اچھا یہ کیسے ہوا کہ پوری دنیا کے، آپ مطلب ذرا تصور کریں نا کہ پوری دنیا کی دولت آپ مثلا آپ ایک کے پاس ہو، آپ نے سچے دل سے اس پہ ایک بھی بار کہہ دیا ہو کہ سب یہ نعمتوں کا مالک وہ ہے، تعریف اس کی ہے، کچھ نہیں ہے کسی کا اس میں. اچھا اتنی پیاری اللہ کو لگی یہ بات، ایسی توحید کا یہ بیان ہوگا کہ اللہ کو اتنا جو ہے نا اس کو پسند آیا، کہا کہ اچھا یہ افضل ہوا. تو کہتے ہیں کہ یہ کیوں افضل ہوا اس سے، وہ کوئی چھوٹی چیز، اور پوری دنیا کی دولت، بھائی مر جاتے ہیں یار، کنگلے ہو جاتے ہیں، کبڑے ہو جاتے ہیں لوگ بیچارے، ایک مکان 5 مرلے کا بنانا عذاب ہے. تو آپ جانیں جی پوری دنیا کی ساری دولت ایک بندے کے پاس آئی ہوئی ہے، اور پھر اس پر اس کا ایک لفظ بولا ہوا اس پر اچھا افضل ہو گیا ہے. تو یار آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی یہ ساری ہی دولت فی الواقع اگر پورے دنیا کی جتنی دولت ایک ہی بندے کے پاس آ جائے، اور ہم یہ تصور کر لیں کہ اچھا وہ جو ہے نا وہ ساری دولت کو انجوائے کرنے لگے، کرتا کوئی 1,00,000 سال، کوئی کروڑ سال، کوئی ارب سال جو ہے، اس کے بعد آخر تو یہ ختم ہوگی نا، آخر تو یہ ختم ہوگی نا. کیونکہ دنیا کا جو کچھ ہے اس کی بائی ڈیفینیشن وہ ہے کہ یہ فانی ہے. بائی ڈیفینیشن کچھ لمبا چل لے گی یار، مطلب یہ جو میری جیب میں پیسے ہیں یہ ایک دن میں ختم ہو جائیں گے، یہ جو بہت بڑے پیسے والا ہے اس کے پیسے کوئی 100 سال چل لیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ بائی نیچر تو میری جیب میں جو ہے اور اس بلینئر کی جو جیب میں بائی نیچر تو مختلف نہیں ہے، ہم دونوں کا جو ہے نا جو چیز ہے وہ ختم ہو جانی. تو کہتے ہیں کہ آپ ذرا یہی ہے کہ وہ اس نے ذرا لمبی مدت نکال لینی ہے، آپ کے پیسے نے کم نہیں، بائی نیچر یہ فانی ہے. البتہ اس کو یہ جو چیز جہان ہوئے نا، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، وہ جو امید رکھنی ہے نا اس سے رکھیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ جو شے امر ہو جاتی ہے نا، جس نے کبھی نہیں جانا، وہ شے ہے جو اللہ کی عبادت ہوگی. مضمون تھوڑا سا ہٹ جائے گا لیکن بہت ہی خوبصورت ایک بیان ابن قیم نے جو ہے نا وہ کہا. وہ سورۃ قصص جو ہے یہ میرے خیال پرسوں پڑھی تھی ہم نے،
یہ اس کا نا اختتام ہوتا ہے لا الہ الا ہو کل شیء ہالک الا وجہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اسی کے، کل شیء ہالک، ہر شے ہلاک ہو جانے والی، ہر شے فنا ہو جانے والی ہے، نیست و نابود ہو جانی، ہالک الا وجہ، اب وجہ کا مطلب چہرہ ہوتا ہے، سوائے اس کے چہرے کے۔ اچھا، ابن قیم کہتے ہیں اس کی نا دو تفسیریں ہوئی ہیں، کل شیء ہالک، ہر شے نیست و نابود ہو جانے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے۔ کہتے ہیں ایک تفسیر یہ ہے کہ فی الواقع چہرہ مراد ہے اللہ رب العزت کی ذات، اللہ کا وجود جو ہے، بس اس کو فنا نہیں ہے، باقی سب کو فنا ہے۔ کہتے ہیں یہ تو بڑی کامن سی تفسیر ہے، لیکن ایک اور تفسیر ہوئی ہے دوسری، وہ کیا ہوئی ہے؟ کہتے ہیں قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر نا اللہ کو پانا اور اللہ تمہارا مقصود و مراد ہو جائے اس کے لیے نا جو ایک باقاعدہ ایک فریز چلتا ہے قرآن مجید کے اندر تسلسل ہے، وہ ابتغاء وجہ اللہ، ابتغی وجہ چلتا ہے نا، یہ ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کے چہرے کو پانے کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ دوسری تفسیر کی روح سے سب کچھ فنا ہو جانے والا ہے سوائے ان میں سے وہ چیز جس کو اللہ کو پانے کا ذریعہ بنا لیا گیا، وہ فنا نہیں ہو رہی۔ تو دنیا کا بہت کچھ جو ہے نا، جس چیز کو آپ امر کرنا چاہ رہے ہیں اس کو اللہ کو پیش کر دیں، اس کے اندر آپ اللہ کا حق رکھ دیں، کہتے پھر وہ فنا نہیں ہوتی، پھر وہ ابد الآباد تک آپ کے لیے ہے۔ تو وہ تمام اعمال جو اللہ کے لیے ہیں وہ فنا نہیں ہوتے، وہ تمام خوبیاں جو آپ نے اللہ کے آگے پیش کر دی ہوئی ہیں وہ فنا نہیں ہوتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ اس کا ایک بار کا الحمدللہ کہنا اس دنیا و ما فیہا سے افضل ہوا۔ کتنا اللہ کو یہ پیرایا پسند ہے مالک کو۔ ہم نے کہا کہ یہ توحید کا ہی بیان ہے مختلف جہتوں سے، اور یہ ہمارا موضوع جو ہے نا، یہ جو چیپٹر ہے ہمارا، میرا خیال ہے کم از کم یہ 7-8 دن ہونے کو ہیں یہ چل رہا ہے۔ اچھا، تو کتنا اللہ کو یہ پسند ہے اس کا بیان ابھی جاری ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں ہمیں نا ایک بار بیان کر کے دیا، ان عبدا من عباد اللہ قال، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ، مطلب ویسے تو آپ کو پتا ہے یہ لفظ ہم میں سے سارے کہتے ہیں، پتہ نہیں اس نے کس وجد میں کہا ہوگا، کہ وہ بولا یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، خدایا تعریف ساری کی ساری تیری، اور وہ بھی اس طریقے سے جو تیرے چہرے کے جلال کے شایان شان ہو، ٹھیک ہے، ولعظیم سلطانک، اور تیرا جو اتنا بڑا اقتدار ہے اس کے شایان شان ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فعضلت بالملکین، 2 فرشتے تھے ان سے قابو نہیں آ رہے تھے کلمہ، فعضلت بالملکین، 2 فرشتے بے بس ہو گئے، اس کو اٹھا نہیں سکے، اس کو جو ہے نا قابو نہیں کر سکے اس کے منہ سے نکلے ہوئے ان کلمات کو، فلم یدریا کیف یکتبانہا، ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کو لکھیں تو لکھیں کس طرح۔ اچھا، اللہ علم لگتا ہے یہ ہے اس حدیث سے اور کچھ اور احادیث سے بھی، کہ وہ لکھنا فرشتوں کا نا غالباً ایسے نہیں ہے کہ جیسے وہ عبارت لکھنی ہے، یہ املا جو ہے الفابیٹس لکھنا بندوں کو آتا ہے، یار میں لکھ دیتا ہوں آپ کو یہ کلمات، استغفر اللہ، فرشتوں کو نہیں آتا ہوگا لکھنا۔ اللہ علم لکھنا، وہ لکھنا کہ شاید کسی خاص انداز میں ہے، اس کا شاید جو وزن ہو شاید وہ بھی کسی طریقے سے درج ہوتا ہو، جس انداز سے اس نے کہا ہے تو شاید وہ بھی کسی طریقے، تو فرشتوں کا جو ہے نا بس جواب دے گیا، تو ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کو لکھیں کیسے۔ فصعد الى السماء، تو وہ آسمان کی طرف چڑھے، وقال یا ربنا ان عبدك قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها، بول اللہ کے ہاں حاضر ہوئے کہنے لگے خدایا تیرے ایک بندے نے ایسے کلمات بول دیے ہیں ہم کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم لکھیں تو لکھیں کیسے۔ قال اللہ عز وجل وهو اعلم بما قال عبده، اللہ تعالیٰ بولا اور جبکہ اس کو زیادہ پتہ ہے کہ اس کے بندے نے کیا کہا، فرمایا ماذا قال عبدی، کیا کہا میرے بندے نے، قال یا رب انہ قال، وہ دونوں فرشتے بولے خدایا اس نے کہا ہے یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فقال اللہ عز وجل لہما، اس پر اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا اکتباہا کما قال عبدی، میرے بندے نے جیسے بولا بس تم ویسے لکھ دو، حتی یلقانی فاجزیہ بہا، بس جب تک کہ میرے پاس نہ آلے بس اس کو پھر اس کا بدلہ میں ہی دوں گا، یعنی تمہارے تو درج کرنے کا بھی یہ نہیں ہے، یہ تو میرے بندے کا کو راز و نیاز کی بات ہے، بس میں ہی اس کو اس پر جو ہے وہ
نوازوں گا۔ اچھا، ایک دوسری حدیث جو ہے وہ وائل ابن حجر سے ہے، قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال رجل، کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، تب ایک آدمی بولا، یعنی نماز ہی میں بولا ہوگا، الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی۔ آپ کو پتہ ہے رکوع کے بعد کھڑے ہو کر ہم سب یہ کہہ ہی لیتے ہیں، لیکن بات یہ ہے پتہ نہیں کس انداز سے کہتے ہیں، اور اگر کبھی صحیح زندہ دل کے ساتھ ہم نے کہا ہو تو بعید نہیں ہے کہ ہم بھی اس زمرے میں انشاءاللہ آ جائیں، کیوں نہیں یار، کیوں نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کی تو فرمایا من ذا الذی قال ھذا، کون تھا جس نے وہ کلمات کہے تھے؟ قال الرجل انا وما اردت الا الخیر۔ بعض اس حدیث کی دوسری روایت میں آتا ہے کہ بندہ تھوڑا سا نہ ڈر گیا، اس نے کہا پتہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا یا میں نے کوئی غلطی کر لی ہے، نبی تو نبی ہے نا۔ تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2-3 بار پوچھنا پڑا، پھر کہا کہ اچھی بات ہوئی ہے، بول دو کس نے کہا ہے۔ تو کہتے ہیں آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے کہے تھے یہ کلمات۔ فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد فتحت لها ابواب السماء، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل گئے جب تم نے یہ لفظ بولے۔ فما نهنها شيء دون العرش، پھر عرش تک کوئی شے اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکی، اس طرح کے سیدھے عرش تک پہنچے یہ کلمات اللہ رب العزت کو جو ہے وہ اتنے پسند آئے ہیں۔ حدیث جابر ترمذی میں آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہتر سب سے فضیلت والا ذکر لا الہ الا اللہ ہے، وہ افضل الدعاء الحمدللہ، اور سب سے بہتر دعا الحمدللہ ہے، سب سے بہتر۔ اچھا الحمدللہ دعا کس طرح؟ کہتے ہیں کہ دراصل الحمدللہ جو ہے یہ خدا کا ترلہ ہے، مطلب آپ کہتے ہیں ہمیشہ کس طرح ہوتا ہے، مطلب بندوں کے حساب سے تو مطلب یہ مثال بھی مزے کی نہیں ہے، اچھی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ خوش آمد کرتے ہیں، کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں نا تو بالعموم نا اس کی تعریفیں کرتے ہیں، چودھری صاحب بہت بڑے ہیں جی، اور جناب آپ کی تو بات ہی کیا ہے۔ تو کیا کرتے ہیں بالعموم، آپ کو جب کسی سے مطلب ہوتا ہے تو اس کی آپ تعریفیں کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے بندے سے طمع رکھنا یہ ہے ہی ایک گھٹیا چیز، اور پھر اس طمع رکھنے کی بنیاد پر جو آپ رویہ ظاہر کریں گے وہ اس سے زیادہ گھٹیا چیز ہوگی، اس وجہ سے وہ تو بنتی نہیں۔ تو حقیقی داتا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اچھا اس کے ساتھ یہ مثال بالکل پھر بیٹھتی ہے۔ تو دراصل آپ نے اللہ کی تعریف کی اس لیے ہے کہ آپ اس کے محتاج ہیں۔ تو الحمدللہ بنیادی طور پر ایک محتاجی کا بیان بھی ہے کہ ساری تعریفیں ستائشیں اللہ کے لیے ہیں، میں ضرورت مند، اور بندے سے بڑھ کر کون ضرورت مند ہے اللہ رب العزت کا۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ دراصل الحمدللہ جو ہے نا، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ یہ ایک طلب کا اظہار ہے، بندے کو خدا کا التفات چاہیے۔ اور اگر ضروری نہیں کہ آپ اس میں اب خدا سی آپ کی جو محتاجی ہے وہ صرف اس معنی میں ہو کہ خدایا مجھ کو کپڑے چاہیے، مجھ کو روٹی چاہیے، مجھ کو زندگی چاہیے، مجھ کو صحت چاہیے، بلا شبہ یہ ساری چیزیں آپ کی ضرورت ہیں اور رب ہی دیتا ہے۔ اچھا، اور رب سے یہ چیزیں بھی لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جیسے کہ ابن قیم نے کہا کہ اصل میں، بلکہ انہوں نے بہت خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ کسی بندے کو جانچنا ہو تو یہ دیکھو کہ اس کے طلب کیا ہے۔ بہت بڑی بات کی، کہتے ہیں کسی بندے کو جانچنا ہو تو یہ دیکھو کہ اس کی طلب کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ جو صحیح اللہ والے ہیں ان کی طلب خود اللہ ہی ہوتا ہے، ان کو اللہ ہی چاہیے، مطلب وہ جو اللہ بھی مجھے اگر خدا میرا ہو جائے، خدا مل جائے۔ اس حوالے سے نا یہ جو آپ وطر میں دعا کرتے ہیں نا، وہ تولنی فی من، کہتے ہیں جان نکل جاتی ہے جب اگر آپ سوچ کے، آپ کو پتہ ہے وہ تولنی فی من تولنی، خدایا مجھ کو اپنا بنا لے، وہ تولنی یہ ولایت سے ہے نا، خدایا مجھ کو اپنا بنا لے، خدایا مجھ کو سنبھال لے، ٹھیک ہے، خدایا میرا والی بن جا۔ اچھا، تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ، تو یہ جو ہے نا جب ہم کہتے ہیں نا بندہ خدا کا محتاج ہے، یہ اس کا بہت چھوٹا ریفرنس ہے، وہی وہ دنیا داری، بلکہ کسی بڑی اچھی بات کی کسی صاحب علم نے، یہ آپ عام طور پہ بیٹھے ہوتے جی کہ جی وہ کیا حال ہے، وہ جی بڑا اللہ دا فضل ہے جی، کہتے ہیں تھوڑا سا ذرا اس کو نا آپ انالائز کریں، بڑا، اچھا یہ بھی بڑا اللہ کا فضل، آپ تعریف ہی کر رہے ہیں نا اللہ کی، ایک لحاظ سے آپ حمد ہی کر رہے ہیں، لیکن اس حمد سے بھی آپ کریں
یہ جو حاجی صاحب اس کو آپ نے پوچھا، اس نے کہا جی بڑا اللہ کا فضل ہے، مطلب اس سے اور بزنس بڑا اچھا چل رہا ہے الحمدللہ یار، بڑا سیٹ ہے. اچھا وہ ٹھیک ہے، اب اس پر اس نے اللہ ہی کی حمد کر دی ہوئی ہے. اچھا تو لیکن ریفرنس اس کا کیا ہے؟ روٹی. ریفرنس اس کا کیا ہے؟ بزنس اللہ نے بڑا اچھا دیا ہے یار، مکان بڑا اچھا ہے، کار بہت اچھی ہے. کیونکہ اس کہتے ہیں جو صحیح اللہ والے ہیں وہ کیا کریں گے کہ جی آپ کا کیا حال ہے، کہتے ہیں جی بڑا اللہ کا فضل ہے، اس پہ اللہ نے اسلام دیا ہوا ہے یار، اللہ نے ایمان دیا ہوا ہے، اللہ نے کچھ ایسے احوال عطا کیے ہوئے ہیں، اس کی محبت میں ہم سرشار ہیں، ہم شرک سے بچے ہوئے ہیں، ہم سر تسر اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر. کہتے ہیں اس کا ریفرنس یہ ہے. اچھا ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. تو محتاجی بھی اس لحاظ سے نا ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ ایک عام آدمی کی محتاجی، اس کا تصور اللہ کے یہاں محتاجی کا یہ ہے کہ اللہ صحت دیتا ہے، اللہ روٹی دیتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے، اللہ وہ اور بلا شبہ دیتا ہے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ جو صحیح اللہ کا محتاج ہے وہ ہے کہ وہ مالک کا التفات چاہیے. اس معنی میں محتاج ہے، مجھ کو مالک کا التفات چاہیے، مجھ کو یہ چاہیے کہ مالک مجھ سے محبت کرے، مجھ کو یہ چاہیے کہ مالک کے جو پسندیدہ ترین بندے اس زمین پر چلتے پھرتے ہیں ایک ان میں سے میں تو اس میں اس کا محتاج ہوں. اور اگر یہ وہ مجھ کو دے دے تو روٹی تو یار یہ تو دنیا میں ہوتا ہے کہ مالک کے ذمہ ہوتی ہے روٹی، یار ایسا ہے نہیں ہے. روٹی تو مالک کے ذمہ ہوتی ہے. یہ دو کوڑی کے مالک جو ہے نا وہ اپنے نوکر کو جو ہے نا وہ کھلاتے ہیں. تو میرا مالک جو ہے اگر واقعتاً وہ میرا مالک ہو جائے، اس کو اپنا بندہ بنا لے، تو کیا روٹی نہیں دے گا وہ مجھے؟ تو روٹی تو مالک دیتا ہے، مگر میری طلب روٹی نہیں ہے، محض میری طلب خود مالک ہے. تو کہتے ہیں یہ ہے اصل میں آپ کا جو ہے نا وہ حمد سے بھی جب آپ حمد کرتے ہیں تو دراصل آپ یہ اپنی محتاجی کا بیان تو کرتے ہیں، لیکن اس کے عوض میں آپ مالک کا التفات مانگ رہے ہوتے ہیں. اور ایسی زبردست بات جو ہے نا، تو اس وجہ سے کہا کہ افضل الدعاء الحمد، سب سے بہتر خدا کو پکارنا، خدا کا جو ہے نا وہ التفات چاہنا، تو وہ ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا. ہماری یہ مضمون ابھی مکمل نہیں ہوا، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کل ہم اس کو پورا کر لیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.